میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جلسہ جو کراتے ہیں یہ لڑائی کے لیے نہیں ہے، یہ جھگڑا کرانے کے لیے نہیں ہے۔ یہ جلسہ جو کرا رہے ہیں کسی کا برائی کرنے کے لیے نہیں ہے۔ یہ جلسہ جو آپ کرا رہے ہیں کسی کے غیبت کے لیے نہیں ہے۔ آپ کچھ جلسہ اس لیے کراتے ہو کہ غیبت ختم ہو جائے، برائی ختم ہو جائے، کسی کو برا بھلا نہ کہے۔ میرے عزیزوں، اسلام معاشرہ کا مطلب کیا ہوا؟ یہ مطلب ہے کہ آپس میں مل کر رہیے، آپس میں محبت کیجیے، آپس میں انتشار نہ کرنا، آپس میں درار مت کرنا۔ یہ جلسہ اس لیے آپ کرا رہے ہو کہ بھائی چارہ بن کر رہیں اور آپس میں محبت سے زندگی گزارے۔ نہ جانے کل ہماری زندگی رہے یا نہ رہے، ہماری زندگی باقی رہے یا نہ رہے، پتہ نہیں میرے عزیزوں، میرے دوستوں۔ اس لیے آپس میں جتنا بھی کینہ ہے، جتنا بھی بغض ہے، جو کینہ کپٹ ہے، وہ سارے کو سارے نکال دیجیے۔ میرے عزیزوں، لڑائی کرنے سے نہیں ہوتا ہے، جھگڑنے سے محبتیں نہیں ہوتا ہے، جھگڑا کرنے سے صلح کمی نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اخلاق پیش کرنا ہے، اخلاق کی دعوت دو۔ اخلاق وہ دولت ہے، اخلاق وہ چیز ہے اس دنیا میں، اخلاق وہ چیز ہے جو آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے، اے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اس دنیا میں سب سے بڑی دولت کون سا ہے؟ سب سے بڑا دولت کیا چیز ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دنیا میں اگر کوئی چیز سب سے بڑا ہے، اخلاق کی دولت ہے، اخلاق کی دولت ہے، محبت کی دولت ہے۔ محبت کرو، محبت کرو، محبت کرو، محبت سے پیش آؤ، جھگڑا مت کرو۔ جھگڑا کرنے سے اخلاق سامنے نہیں آتا ہے، اخلاق دکھانے سے پیش آتا ہے۔ اخلاق کر کے دکھاؤ، اخلاق سکھا کے بتاؤ۔ اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق اس کو کہتے ہیں اگر آپ پیاسے ہو تو پہلے ان کو پانی پلائیے جو پہلے کا پیاسا تھا۔ اخلاق اس کو نہیں کہتے ہیں آج وہ آپ کے برائی کرتا ہے ہم اس کے برائی کریں۔ میرے بھائیوں، اس سے جھگڑا سلجھنے والا نہیں ہے۔ یہ زمانہ میں خرافات اور بدعت کا رسم ابھی سے نہیں، آقا مدنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی دشمن نہیں تھا، آپ سے دشمنی نہیں کیا ہے، کہ آپ کو مکہ شہر سے باہر نہیں کیا ہے۔ وہ مکہ المکرمہ، وہ آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ پیدا ہوئے ہیں، اس گھر سے آپ کو جب نکالا جا رہا تھا، کفار نے آپ کے اوپر پتھر برسا رہا تھا۔ کفار مشرکین نے جب آپ کو لہو لعیب کیا، پتھر کے بارش برسایا، چاروں طرف مشرکین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن ہے۔ آپ اکیلے تنہا سے مکہ المکرمہ کے اندر آپ کو جب نکالا، دشمنوں نے باہر نکالا جا رہا ہے، آپ کو باہر نکالتے ہیں، کہتے ہیں اے مکہ مجھے چھوڑنے کا دل نہیں کرتا ہے تجھے۔ بار بار اپنے گھر کو کچھ دیر آگے جاتا ہے، پھر مڑ کے دیکھتا ہے، اے مکہ میرا دل گوارا نہیں کر رہا ہے میں تجھے چھوڑ کے جاؤں۔ میں یہاں پیدا ہوا ہوں، میری ماں یہاں پہ میں پیدا ہوا ہوں، بچپن میں کھیلا ہوں، بچپن میں کودا ہوں، بچپن سے رہا ہوں۔ آج میرے گھر سے یا اللہ
تیرا میرا گھر اس مکے میں ہے، آج میرا گھر سے مجھے دور کر رہا ہے ان کافروں نے، ان مشرکوں نے۔ پھر حکم آتا ہے، اے نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہاں سے جا رہے ہو، تم گھر کے نہیں چھوڑ کے جا رہے ہو، بلکہ ہم مجھ سے محبت کر کے جا رہے ہیں۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں، بولے سب سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، آرام سے بولے۔ پھر جب آگے کو مڑتا ہے، پھر دیکھتا ہے مکہ، میں کیسے چھوڑ کے چلے جاؤں، میں اس گھر پہ کیسے چھوڑوں، میرا دل گوارا نہیں کرتا ہے۔ میرے عزیزوں، اس زمانے میں بھی نبی کا دشمن تھا اور ابھی بھی دشمن ہے، لیکن لڑنے جھگڑنے سے کام نہیں چلنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کے اندر علم ہے، علم سے مقابلہ کیجئے۔ آپ کے اندر اگر علمنا صفت ہے، آئیے علم سے بات کریں گے، جھگڑے سے بات نہیں کر رہا۔ آپ گالی بکتے ہو، چل دیے گالی دینے کے لیے، میں نبی سے ثابت کروں گا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کو گالی دیا ہے؟ بتائیے، علماء کرام تشریف ہے یہاں پہ، کوئی انسان کہتے کہ حضور نے کسی کو گالی دیا ہو، میں اس کی ساری زندگی غلامی کروں گا، پھر تم کیوں گالی بکتے ہو؟ جو نبی کا ماننے والا ہو، جو نبی کا چاہنے والا ہو، جو یہ کہہ رہا ہو تم وہابی ہو، تم وہابی ہو، تم وہابی ہو، تم نبی کو نہیں مانتے ہو، بتاؤ جب تم نبی کو مانتے ہو پھر گالی کیوں دیتے ہو؟ میرے بھائیوں، میرے عزیز پیارے دوستو، ہم جب نبی کو نہیں مانتے ہیں تو گالی بھی کہاں دیتے ہیں؟ ابھی اتنے حضرات نے اتنے اشعار سنایا، کیا کسی نے گالی دیا ہے؟ سامنے کی ثبوت ہے، کوئی گالی بکا کسی کو نہیں۔ میرے بھائی، ہم سب کا کردار یہ نہیں ہے کہ کسی کو گالی دینا، میرے نبی کا کردار یہ نہیں تھا کسی کو برا بھلا کہنا، میرے نبی کا کردار یہ تھے، میرے نبی کا کردار آپ نے یہ سکھائے کہ آپ کو پتھر برسائے، آپ نے ان کو دعائیں دی۔ میرے عزیزو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں گئے، جب طائف کے گھرانوں میں گئے، طائف کے گلیوں میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں جاتے ہیں تو کیا آپ کے اوپر ان طائف والوں نے پتھر نہیں برسایا ہے؟ کیا کرنے گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا ان کا مان لینے گیا تھا؟ کیا مان لینے گئے تھے ان کے کہ جا کے مان لے کے آ جاؤں؟ کیا دولت کی لالچ تھا؟ کیا بادشاہیت کی لالچ؟ نہیں میرے بھائیوں، کچھ بھی لالچ نہیں تھا، لالچ یہ تھا کہ اس امت میرا دین قبول کر لے۔ گئے تھے طائف میں سمجھانے کے لیے کہ کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں، ان ظالموں نے، ان بے کرداروں نے، ان منحوسوں نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا جو آپ کو بیان کروں میرے بھائی، آنکھ سے آنسو نہیں ہے بلکہ خون کا آنسو بہانا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، اس طائف کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس طائف کے گھر والوں کے، اس طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دیوانے کو لگا دیے، بچوں کو لگا دیا، پاگل آوارے کو لگا دیے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے یہ شہر میں کوئی پاگل آئے ہیں، اس پاگل کو آپ جو ہے پتھر سے مار کے بھگا دو۔ اس پاگل کے پیچھے پاگلوں کو لگا دیا۔ میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاگل نہیں تھے، آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاگل نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاگل نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی کے، اس امت کے خاطر پاگل تھے، اس امت کے خاطر، تاکہ یہ میری امت کی کوئی جہنمی نہ ہو جائے۔ پاگلوں کو پیچھے لگا دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جا رہے ہیں، آپ آگے جا رہے ہیں، آپ آگے جا رہے ہیں، پیچھے پاگلوں کی لڑی ہے، بچوں کا جنگ ہے، اور ان دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگائے، اتنا پتھر برسائے، اتنا پتھر برسائے۔ میرے بھائی، جبرائیل امین
जिब्राइल अमीन आपके बाल के लिए अंगूर के बाल जब बैठ गए थे पूरे खून से तरबतर है, पूरे जिस्म से खून लहूलुआब है और खून भरा जूता जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूता मुबारक जो है पूरा भर चुके हैं खून से। जिब्राइल अमीन आए, जिब्राइल अमीन आते हैं, पूछते हैं, वहाँ मुलाकात हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बातचीत हुई, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हुक्म कर दीजिए, आप कह दीजिए, आपका इशारा हो, आपका हुक्म हो। ये हुक्म ये नहीं बोल रहा हूँ, अल्लाह का हुक्म, लेकिन अभी जो पूछ रहा है मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ। इशारा ये आप कह दीजिए कि इधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, आप कह दीजिए मैं दोनों को मिला दूं, इसको रिश्तो नाबूद करूं। अल्लाह का जिब्राइल अमीन तुझे क्या जरूरत पड़ गई ये सब ये कह रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शायद कि अल्लाह ने मेरी जुबान में वो ताकत नहीं दी हो कि मैं इसको समझा न पाया। आप उसको दुआ दे रहे हैं, ऐ अल्लाह मेरी जुबान में वो ताकत नहीं दी कि आपने कि मैं इसको समझा न पाया। ऐ अल्लाह इसको नस्ल को आगे बढ़ाना, इसके नस्ल में ईमान वाला पैदा करना, इसके नस्ल में इस्लाम पैदा करना। मेरे भाइयों, वही ताइफ का मैदान, वही ताइफ शहर है आज, जहाँ आज ताइफों ने इतना किरदार अदा किए हैं, हर इंसान के सर पे टोपी है। क्या आपके दुश्मन कहते हैं कि आप लोग नबी से प्यार नहीं करते हो? मैं अशार पढ़ रहा हूं आपको, कहते हैं जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाकी जन्नत का वो हकदार हो गया। अब तो बोल दे सुभान अल्लाह, बहुत देर से सुस्ताए हुए मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। मुस्तफा से प्यार नहीं है। अरे मुझे भाई, मेरे भाई, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरबी पाक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से प्यार करने कैसे आता है? मुझसे पूछो, उलमा से पूछो, ये बताएंगे प्यार किसको करता है। प्यार उसको नहीं करते हैं कि नबी के नाम पर एक हाथ का बाल रख ले और उस बाल में जू और कीड़ा फंस जाए। प्यार उसको नहीं करते हैं मजाक में बैठकर गांजा और चर्च पिए, उसको प्यार नहीं कहा जाता। प्यार उसको नहीं करते हैं मुंह में गांजे का बदबू हो और मजारों पर ढोंग रचाता हो। यही नबी का प्यार है। मेरे भाई, एक उलमा देवबंद जब कब्रिस्तान में जाते हैं कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, सबसे पहले कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या अहलल क़ुबूर। अरे जब एक गंजारी गया पीके जाता है, कहता है ये मजार मिल गया है, मुझे कुछ दे दीजिए, झोली भर दीजिए। अरे उनके पास क्या ताकत है जिसको अल्लाह ही ने पैदा किया है। अपने पेट को रोजी के लिए बहाना मत बनाओ, रोजी का मालिक तो अल्लाह के साथ है। इतना बड़ा बाल रख लेते हैं, गाजा मारते हैं, ढोल बजाते हैं, तमाशा करते हैं, नाच करता है, गाना गाता है, कुर्श लगाता है और वहाँ जाके नाटकबाजी करता है। उसके बाद नहीं भी शैतान आता है तो शैतान आ जाता है, सर झुलाया, ऐसा मारा, इधर से पटक उधर से पटक। मेरे भाइयों, मैं बेंगलोर शहर में आता हूँ, मुझे नाटक पता है कि कैसी नाटक है। उन्होंने सिर्फ पेट पुजारी है, नबी का पुजारी नहीं है। बेशक बेशक बोले। कहते हैं
نبی ارے یہ لوگ نبی کو نہیں مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں۔ ارے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بار درود شریف اللہم صلی علی محمد کہتے ہیں پیار کرنے کیسے نہیں کہتے ہیں جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا بولنا سبحان اللہ، وہ حقدار ہو گیا، جس کو میرے مصطفیٰ واہ سبحان اللہ، جس کو میرے مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، باقی جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دبلی پتلی دار کی حلیمہ کی اونٹنی، ارے یار کیا بات ہے، دبلی پتلی دائی حلیمہ کی اونٹنی، جس پہ میرے مصطفیٰ سوار ہو گیا، جنت کا وہ حقدار ہو گیا۔ اور بولے نبی سے پیار نہیں کرتے۔ ارے میرے بھائی وہ اٹھنی جس کے تھن میں دودھ نہیں، جس کو دیکھ کر تھنوں میں دودھ، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، نبی سے پیار کرتے نہیں کرتا یہ لوگ تو وہابی ہے۔ ارے وہابی، میں یہ کہہ رہا ہوں مولانا عابد صاحب آئے ہیں، تفسیر بتائیں گے وہابی کس کو کہتے ہیں، شیطان کس کو کہتا ہے۔ میرے عزیزوں، میں کبھی بھی کسی کا برائی نہیں کیا ہوں۔ آئیے اس قرآن سے بات کریں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو برا بھلا کہا؟ آپ بتائیے، کہے ہیں کسی کو برا بھلا؟ کہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار ہیں، آپ کا یہ کام ہے، آپ کا حسن مثالی، آپ کا کام مثالہ، آپ کا چلنا کردار، آپ کا بولنا مثال، آپ کا ہنسنا یہ نرالا، آپ جب باتیں کرتے تھے مسکراہٹ سے آپ باتیں کرتے تھے، جو دشمن بھی ہو اس سے مسکرا کر آپ باتیں کرتے تھے، تاکہ وہ بڑھیا جس بڑھیا نے آپ کے اوپر کوڑا ڈالتی تھی روزانہ، لیکن جب وہ بڑھیا بیمار ہو گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تیمار داری کے لیے گئے تھے۔ وہ بڑھیا بھی کہتے ہیں جس کو میں دشمن سمجھتا تھا، جس کو میں روزانہ گالیاں دیا کرتی تھی، آج وہ میرے ذمہ داری کے لیے کہے نہیں مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا دیجیے لا الہ الا اللہ۔ اس کو اخلاق صحیح کیجئے میرے بھائی، ڈھونگ مت بنائیے، ڈھونگ کا مثال مت دیجئے۔ میرے بھائی قبر پہ جاتے ہیں کیا کہتے ہیں، یہ دیوبندی تو یہ پیر کو نہیں مانتے ہیں۔ میں بات کو مختصر کروں گا، یہ کہتے ہیں یہ جو دیوبندی پیر کو نہیں مانتے۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ ایک بار آئے اپنے ماں کے پاس، ماں آپ نے میرا بہت خدمت کی ہے، ماں مجھے پڑھایا ہے لکھایا ہے، ماں ہر کام سے مجھے آپ نے عطا کی ہے، اب میں جاتا ہوں یہ جو ہے شہر کو چھوڑ کر، اتنی سے بات کرنا تو ان کے ماں جا کے دعا کے لیے سجدوں میں گر گئی، اور اتنا بڑے وہ ولی تھے اپنے زمانے میں، کامل ولی، جس کو دیکھ کر جدھر آپ جاتے تھے ادھر کا آدمی اس کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے تھے، جس گلی میں جاتے تھے اس گلی میں کلمہ پڑھ لیتے تھے، اس کے بعد وہاں سے آتے ہیں بابا فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، کہا ماں میں نے ایسا کام کر دیا، بیٹا تم نے نہیں کیا ہے، تیرا کمال نہیں تھا، یہ میرا کمال تھا۔ پیر کو نہیں مانتے،
ارے ایسا پیر بنو، ایسا ولی بنو جو آپ کو دیکھ کر کافر بھی کلمہ پڑھ لے، جو آپ کو چہرے کو دیکھ کر کافر کلمہ پڑھے، ایسا ولی بن کے دکھاؤ۔ میرے عزیزوں، وہ پیر مت بنو جو انسان کو گمراہ کر دے، وہ ولی مت بنو جو انسان کو گمراہ کر دے، وہ ڈرامہ والے پیر مت بنو جو انسان کو گمراہ کر کے پھرتے جائے، لاسٹ میں اس کو وہیں آنا پڑے۔ میرے بھائی، ایسا پیر بنو جو شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایسا پیر بن کے دکھاؤ، انہوں نے کبھی کسی کے برائی نہیں، اس کے پاس ولی کی صفت تھی۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس لیے میں آپ حضرات سے کہتا ہوں، نبی کے جیسے مثال قائم کرو، ویسے تو نہیں کر سکتے، ان کے نقل کرو، انشاءاللہ جب ارادہ کریں گے اللہ عمل کرنے والا بنائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس لیے میں آپ حضرات سے کہتا ہوں، جب آپ نبی کے